السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے خود کو غنی بنایا ہے اور کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے، اللہ الصمد، کہ ہمارا رب بے نیاز ہے، اور جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان سب کو ضرورت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، تمہارا رب غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ نے اس روئے زمین پر انسان کی جو 5 بنیادی ضرورتیں رکھی ہیں، ان میں سر فہرست جان ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے، جسے ہم مال کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے نسل رکھی ہے تاکہ یہ آگے بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھیلتا رہے اور پھولتا رہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے عزت، ناموس اور احترام کو رکھا ہے، اور یہ ملتا ہے دین سے، اس لیے دین بھی بنیادی ضرورت ہر دور میں اللہ نے رکھی ہے۔ انسان اپنی مرضی کرے، انسان کی سوچ محدود ہے، انسان انسانوں کو جینے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جیوں باقی بے شک سب مر جائیں، اللہ نہ کرے کہیں ایمرجنسی ہو، بھگدڑ ہو، تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لہذا رب نے اصول، قاعدے اور ضابطے، قانون اپنے پاس رکھے اور انہیں آسمان سے نازل کیا۔ اس حوالے سے مرشد کائنات، محبوب اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی، اس میں ہماری معیشت کو، ہمارے معاش کو، کاروبار کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو، ضروریات زندگی کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، یقیناً پوری دنیا میں وہ منفرد ہے، ممتاز ہے۔
صدیوں کی جنگیں دو نظاموں پہ عموماً چل رہی ہیں. ایک کامنزم پہ کہ سب انسان برابر ہیں، لہذا ان کی ضروریات بھی برابر ہیں، ان کو روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دے دیا جائے. روٹی بھی اتنی کہ جتنی یہ 3 ٹائم 2 ٹائم قوت لا یموت زندہ رہ سکے، اور کپڑا بھی اتنا کہ جتنا اسے ضرورت ہو. وہ کم سے کم کرتے کرتے دنیا جہاں پہنچ گئی ہے آپ اور میں جانتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ رہنے کے لیے ایک چھت. انسان ایک چارپائی کی جگہ جتنی جگہ لیتا ہے، جتنی جگہ لیتا ہے بس اسے اتنی جگہ چاہیے، باقی تو فضول ہے. لہذا ایک کمرے میں اگر چھت 12 فٹ پہ ہے تو 3 یا 4 منزلہ چارپائیاں بنا دی جائیں، جگہ کم سے کم استعمال ہو، باقی سب بیکار ہے. انسان برابر ہے، محنت کریں، کمائیں اور اسٹیٹ کو دیں. اس کے اوپر خون بہائے گئے، جنگیں لڑی گئیں اور سرخ آندھیاں چلی. آجر اور اجیر کے درمیان، مالک کے درمیان اور اس کے ماتحت کام کرنے والوں کے درمیان، باس اور اس کے کرندوں کے درمیان یہ جنگ چھڑی ہوئی آج تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جو اصول ہے وہ بندوں نے بنایا تھا. دھڑام سے گرا. مد مقابل سرمایہ دارانہ نظام وہ اس سوچ کو لے کے آیا کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں، حلال حرام کوئی امتیاز نہیں، جس کو مرضی مار کے چاہیں تلک. جس سسٹم نے عزت کے ساتھ روٹی روزی اور بندوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہے وہ اسلام کا معاشی نظام ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا اس کو لینے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا ہے کہ جب جب جہاں جہاں اس سسٹم کو اپنایا گیا، وہ خلافت راشدہ ہو یا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہو، فراوانی، بہار، خوشی، آسانی، رحمت اور کرم اس قدر ہے کہ دینے والے موجود ہیں، لینے والا افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی نہیں مان رہا. اور یہ کوئی کہانی یا داستان یا قصہ نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت ہے جو دنیا نے دیکھی ہے. حضرات، اس نظام کے حوالے سے سب سے پہلی چیز اور گزارش، میرے مرشد نے مال کو انسان کی ضرورت قرار دیا ہے، راہب نہیں بنایا. لا رہبانیت فی الاسلام، یہ نہیں کہا کہ جناب مال نکال دو، پھینک دو، ختم کر دو. انسان کی ضرورت ہے اور اسے ضرورت رکھا گیا. جب لفظ ضرورت بول رہا ہوں تو ذہن میں رہے کہ ضرورت ضرر سے ہے. ہر وہ چیز جو نہ ملے اور نہ لینے پہ نقصان ہو ہم اس کو ضرورت کہتے ہیں. پانی ہماری ضرورت ہے بنیادی، اگر ہم نہیں پیتے تو ضرر، نقصان ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی طرف جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. مال بنیادی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسے لیا کہاں سے جائے؟ اللہ نے آسمان سے رزق کو اتارا اور اسے زمین سے جوڑ دیا. سب سے پہلے وہ چیز جو غلے، اناج، سبزیوں اور باغات کی شکل میں اللہ رب العزت زمین سے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح وہ چیز جو زمین کے اندر پہلے لوگ مال دفن کر گئے، انہوں نے وراثت نہیں دی، تقسیم نہیں کیا، سنبھال کے رکھا تھا، لیکن وہ مال وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، وہ دفینہ، وہ رکاز ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکا. یہ لوگ مر گئے، حالات، زلزلے، جو بھی ہوا، مال دب گیا. یہ اگر ملتا ہے تو اس کے استعمال میں لانے کا طریقہ شریعت نے بتایا. اسی طرح زمین میں چھپی ہوئی معدنیات
सोना चांदी धातें, तेल दीगर ज़खायर, और फिर इस जमीन से पैदा होने वाले वो मामलात और वसाइल के जिन पे तिजारत होती है, या इंसान जमीन पे फैक्ट्री लगा के दीगर चीजें करके उससे कमाता है। और एक वो चीज कि इंसान इस जमीन पे जिन जानवरों को चराता है, खिलाता है, पिलाता है, पालता है, तो शरीयत ने मोटे मोटे ये माल के जो जराए हैं उन पे बात की है। पहला उसूल ये दिया है कि अपनी जरूरत को जरूरत रखना, जरूरत रब कुल्ली वाले फकीरों की भी पूरी कर देता है, इसे ख्वाहिशात में ना बदलना, क्योंकि माल की ख्वाहिश इंसान को दीवाना कर देती है, बावला कर देती है। और ये माल और बुनून दुनिया की जीनत जरूर है, मगर आजमाइश भी है, इम्तिहान भी है, इब्तिला भी है और फितना भी है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात। कभी रब दे के आजमाता है, कभी इनकी कमी दे के आजमाता है। हमने क्या करना है? तो फरमाया कि हलाल कमाओ। क़यामत के दिन सवाल होगा अन मालिही मिन ऐना इक्तसब, तेरे कमाने के जराए क्या है? जरिए के ऊपर, वसाइल को पाने के तरीक़ाकार पे इस्लाम ने बड़ी उम्दगी के साथ बात की है। कहा कि मेहनत करो, और जो मेहनत करोगे तो रब तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं करेगा। हलाल तरीके से कमाओ, उसमें धोखा नहीं हो, गरर नहीं हो, फराड नहीं हो, डाका नहीं हो, चोरी करके नहीं लिया जाए, लोगों को धोखे के साथ दो नंबरी करके, पेपर वर्क करके माल मत कमाया जाए, चुराया मत जाए, डाकू बन के मत छीना जाए। ये सारे जराए के साथ जो हुर्मत की राहें थी वो दिखा दी कि मिलावट भी नहीं करनी, मिलावट भी नहीं करनी, जुए से नहीं कमाना, कि आसान तरीके से बैठो, लाटरियां निकालो, घुटने पे घुटना रखो, आलती पालती मारो, मजे से बैठो। माल के ऊपर उधार देके पराफट नहीं लेना, क्योंकि आप साइलेंट पावर बन के, खामोश एक हिस्सा बन के पैसे पे पैसा कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जरूरतमंद आपसे ले रहा है, तो सूद है, हराम है। तिजारत करो, बता के, दिखा के। खरीदा हुआ माल कोई नुक्स हो तो पहले बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो वापसी का इम्कान रखो। झूठ नहीं, दयानतदारी से कीजिए। जो ये काम करके पैसा कमाएगा, दुनिया में भी इज्जत कल क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा के साथ और सिद्दीकीन के साथ होगा। हजरात, मोटे मोटे तरीके बताए। हलाल चीजों का कारोबार करना है, और फिर जो पैसा कमाना है वो भी हलाल जराए से कमाना है। फिर जिस माल को खरीद के मुंह में लुकमा बना के पेट में डालना है, वो भी अल्लाह की तरफ से उसकी अप्रूवल हो, कंपनी ने उसकी इजाजत दी हो, वो तुम्हारे लिए सूटेबल हो, फिर उसको लुकमा बनाना है और खाना है। अगर इबादत में भी इस्तेमाल करना है तो माले हलाल। याद रखिए, अगर हराम कमाया गया, सारी इबादतें, सारी रियासतें, सारी दुआएं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते, बंदा सफर पे है। दुआ के आदाब में हाथ उठाना है, और ये हाथ उठा के ऊंचे ऊंचे हाथ करके यूं कह रहा है, या रब या रब। अल्लाह के जाती सिफाती नाम लेके मांगने से भी रब जो है वो दुआ रद्द नहीं करते। ये रब के नाम ले रहा है, अस्माए हुस्ना से मांग रहा है। लेकिन मसला क्या है? मतअमुहु हराम, मशरबहु हराम, माकलहु हराम, मलबसहु हराम। कमाना हराम का, पहनना हराम का, खाना हराम का, पीना हराम का। वह गुज़िया भी हराम,
اس کا گوشت پوست جو بنا ہے وہ بھی حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس بد نصیب کی دعا کو رب کیسے سنے؟ سگی ماں لتڑے ہوئے گندے برتن میں سالن ڈال کے نہیں دیتی تو رب اس گندے وجود کے اوپر اپنی رحمت کیسے کرے؟ یہ بتایا گیا۔ اس اساس کے بعد آگے چلیے، کن چیزوں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے؟ کیا ساری زندگی سرمایہ کو اپنا ٹارگٹ بنا لے؟ فرمایا نہیں، اتنا کما جتنا یہاں رہنا ہے، لیکن اگر تو کما لیتا ہے اور اس میں سے جو جائز لوگوں کا حق ہے اس کو نکال کے مال کو پاک کر لیتا ہے تو بے شک جتنا مرضی سرمایہ بنا لے ہم اس کے اوپر نہیں، لیکن قارون مت بننا، کیونکہ قارون کو ہم نے اس دنیا میں، قارون یہ ہے کہ خزانہ جمع کرے، غریبوں کا حق نہیں دے، مال پہ فخر کرے، اور مال کو یہ کہے کہ میرے اوپر تو اللہ کا کرم ہے، مجھے رب نے اتنا دیا ہے جی، اگر میرے ساتھ رب ناراض ہوتا مجھے کیوں دیتا؟ وہ تو رب نے قارون کو بھی دیا۔ اور پھر نمائش اور اکڑ، فخر اور غرور اور تکبر اور میں آ جائے تو یاد رہے کہ اللہ نے جب وہ مال لے کے اور خزانے کی چابیاں لے کے نکلا تھا تو بڑے سارے لوگوں نے تمنا کی تھی کاش ہماری بھی کمائی اتنی ہوتی، دولت اتنی ہوتی، لیکن رب نے زمین کا منہ کھول کے دھسا کے بتایا کہ مال دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آئیے پہلا نقطہ سمجھیے کہ مال ضرورت ہے، خواہش نہیں بننی چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کلو حلالا طیبا، میں نے حلال کمایا ہے، لیکن اگر 100 میں سے میں نے وہ ریشو نہیں نکالی اور غریب تک وہ حق نہیں پہنچایا، بھلے میں نے مسجد کی صفیں کیوں نہیں بنائی، بھلے میں نے حلال کما کے کیوں نہیں لیا، اب اس 100 میں اگر 2.5 روپے غریب کے ہیں تو یہ پورے کا پورا نوٹ میرے لیے حرام ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہیں نکال لیتا۔ حضرات اس حوالے سے پہلے کمائی پہ آئیے، کمانا کیسے ہے؟ دھوکہ نہیں دینا، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرنا، دھوکے میں بے غرر ہے، مال دکھایا نہیں، سٹاک پڑا ہوا ہے وہیں پہ ایکسچینج ایک سے دوسرے، دوسرے کے تیسرے نام ہو رہا ہے، خود زمین ہے، پراپرٹی خریدی ہے، میں نے ٹوکن دے دیا ہے، بیانے کا ٹائم لے لیا ہے، اور اس دوران میں نے ڈبل ریٹ پہ آگے بیچ دیا، اس کی ملکیت میری ہوئی نہیں لیکن میں نے اس کو آگے سیل کر دیا ہے، یہ ہم میں چل رہا ہے، بے برکتی، حرام، غیر شرعی کام ہے، جب تک وہ چیز میری ملکیت نہیں ہو جاتی میں تب تک اسے آگے سیل نہیں کر سکتا۔ سٹاک ہے، جب تک میں اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے لیتا اس کو میں آگے دوسرے ہاتھ میں نہیں بیچ سکتا۔ ہماری لاکھ مجبوریاں ہوں، شریعت آپ کی مجبوریوں کے ساتھ سوسائٹی کو بھی دیکھتی ہے، دھوکے کو دیکھتی ہے، کل کو کیا ہوگا بن دیکھے آن لائن چل رہا ہے، دکھایا کچھ جا رہا ہے، پیش کچھ کیا جا رہا ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، 2 نمبری ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے مال کو لوگوں سے مشہوری کروا کے، افراد بنا کے، ان سے سیکیورٹی لے کے سیٹ اپ چلا رہی ہیں، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، مال بٹورا نکل گئے، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ اس نوعیت کے جتنے بھی کام ہوں گے، بانڈز ہیں، لاٹریاں ہیں، ایزی وے جو ڈھونڈے ہوئے ہیں، جوا ہے، حرام ہے۔ محنت کیجئے، تجارت کیجئے، مال بنائیے، جانور پالیے، چرائیے، دفینہ ملتا ہے، رب کا شکر ہے۔ آپ کو حلال ذرائع سے چلنا ہے تو سب سے پہلے آئیے، میں حلال کمانے کے لیے میں نے کھیتوں کو پانی دینا تھا، میں کنواں کھود رہا تھا، کنواں کھودتے ہوئے مجھے نیچے سے دیگ مل گئی، دیگ میں سونے یا چاندی کی اشرفیاں ہیں، کوئی پرانے زمانے کے سکے، جینون دھات ہے۔ اب میں اس کو کیا کروں؟ حکومت نے اگر قانون بنایا ہے کہ خزینہ اور دفینہ حکومت کا ہوگا تو یہ حکومت ذمہ دار ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو یہ مال مل جاتا ہے
تو یہ مال آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور کرم اور عطا ہے، لیکن اس میں سے آپ نے 20واں حصہ نکال دینا ہے، 120%۔ مثلا اگر 100 روپے ہیں تو ہر 100 کے بعد آپ نے 20 روپے دے دینے ہیں۔ یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اگر مال آپ نے اللہ کی زمین پہ کھیتی باڑی کری ہے اور زراعت سے وابستہ ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہاں جو آپشن ہے وہ نوٹ کر لیں۔ پہلا، اگر آپ بارانی زمین ہے، بس بیج پھینکا ہے، بارش ہوئی ہے، طبی طور پہ قدرتی ہو گیا ہے، جیسے بکر لیا کے چنے، چھولیا ہے ہمارے پاس آتا ہے، تو کہا کہ یہ بڑی آسانی سے کمائی گئی ہے، آپ نے 10% دینا ہے، 10واں من۔ ہر 10 من کے بعد 1 من، 100 کے بعد 10 من آپ کا، اسے ہم عشر کہتے ہیں۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، ٹھیکے پہ لی ہے، بٹائی پہ لی ہے، مزاربت پہ لی ہے، خرچے کیے ہیں، کھادے ہیں، سپرے ہے، تو سارے خرچے نکال کے جو بچے گا اس میں سے آپ نے 20واں من دینا ہے، اسے ہم کہتے ہیں 5%۔ 20واں من، 100 کے بعد 5 من آپ دیں گے، 5% آپ کا ہو گیا۔ اگر کام اگلا ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، پروڈکشن پہ ہیں، کماتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، ملکوں کے سفر، شہروں کے سفر، دیگر معاملات، راستے میں چیزوں کے ضائع ہونے کا ڈر، حادثے کا ڈر، چوری کا ڈر، لٹیروں کا ڈر، تو پھر کہا ہے کہ ہم 100 کے پیچھے صرف 2.5% لیں گے۔ اپنے خرچ اخراجات نکال کے آپ نے اس میں سے 2.5% دینا ہے، لیکن ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے کہ آپ کا مال سوائے فصل کے، غلے کے یا سبزیوں اور پھلوں کے، باقی جو 3 مال ہیں جن میں آپ نے جانور، پالتو نہیں، پالتو جانور پہ کوئی زکات نہیں، آپ نے ریوڑ لیے ہیں، پہاڑوں پہ چرائے ہیں، وادیوں میں چرائے ہیں، پانی جو ہے وہ قدرتی چھپڑوں جوہڑوں سے پی لیتے ہیں، ندی نالوں سے استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی زکات ہے مخصوص۔ لیکن جب سال گزرے اور نصاب پورا ہو، میں آ رہا ہوں اس طرف کہ جانوروں کا سال اور نصاب کیا ہے۔ اگر آپ نے تجارت کی ہے تو تب بھی سال گزرنا ضروری ہے اور مال کا ایک لمٹ تک پہنچنا ضروری ہے، پھر زکات ہوگی، وگرنہ زکات نہیں ہے۔ تیسری چیز، آپ نے غلے کی شکل میں اگر کچھ فصل کاٹی ہے تو اس کا سال ویٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی ہوگی، فصل اٹھائی جانے لگے گی، وہیں پہ اٹھانے سے پہلے، گھر لانے سے پہلے، مارکیٹ بھیجنے سے پہلے اس کا حق الگ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مقرر ہے وہ آپ دے دیں گے۔ معدنیات ہیں، سونا چاندی ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ نے یہ اس کا حق نکال دیا ہے۔ مال ایک ہے کہ آپ جنگ لڑے ہیں، مال غنیمت ہے، مال فے ہے، اس کا جو خمس ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، باقی بیت المال، مجاہدین، دیگر مصارف زکات کن کن کے ان پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن معاشی نظام میں انسانوں کی معیشت کو برابر رکھنے کے لیے اللہ نے پہلا اصول بنایا کہ ہم ہر بندے کو اپنی مرضی سے ایک مخصوص مقدار میں دیتے ہیں۔ اگر سب کو برابر دے دیتے تو دنیا کا سسٹم نہ چلتا، پھر گاڑی کے اندر کون بیٹھتا، نیچے کون اترتا، پنکچر کون لگاتا، مکینک کون ہوتا، پھر سارے چودھری ہوتے، پھر دنیا کے سسٹم نہ چلتے۔ ہم نے ضرورتیں رکھ دی ہیں۔ امیر کی ضرورت یہ ہے کہ وہ غریب کا محتاج ہے، غریب کی ضرورت یہ ہے کہ وہ امیر کا محتاج ہے، لیکن ہمارا نظام معیشت یہ ہے کہ ہم کاروبار بڑوں سے کروا کے، پیسہ بڑوں کو دے کے، ان کے پیسوں کے اندر غریب کی ضرورتوں کو رکھ کے ہم بات چلاتے ہیں۔ اب ہیں غریب کس نوعیت کے؟ غریب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک وہ ہیں کہ جو غریب ہیں مگر کما نہیں سکتے، بچے ہیں، پگلے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو آپ کوئی کام کروا بھی دیں تو یہ کام نہیں کر پائیں گے، بالکل بیمار ہے، مریض ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں، بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، بچہ ہے، یا اسی طرح کوئی پگلا دیوانہ مجنوں سائیں مست ہے کہ اگر اس کو کچھ دیا تو ضائع کر بیٹھے گا، ان کو زکات سے لائف ٹائم دیا جائے گا، اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ کچھ ایسے غریب ہیں کہ جن کو اگر سامان لے دیا جائے، کاریگر ہے، اوزار نہیں ہے، زکات کی مدد سے اس کی مدد کر دی جائے، اس کو دے دیا جائے، کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اوزار بھی ہیں لیکن جگہ نہیں ہے، ایک کے پاس زمین نہیں ہے، محنت کر سکتا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، فن ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ ایسے کرو، تم صاحب زمین ہو، تم محنت نہیں کرنا چاہتے، کما نہیں سکتے، تو پھر اپنی زمین اس کو دے دو، زمین کے اوپر محنت کدو کاوش وہ کرے گا، جتنا پرافٹ ہوگا وہ مقرر کر لو۔ اگر دونوں مل کے کر سکتے ہو تو اس کو ہم مشارکت کہیں گے، دونوں مل کے، 10 پہلیاں میری ہیں، 10 آپ کی ہیں، محنت مل کے کرتے ہیں، بیج شیج دیگر کام کاج اکیلے بندے سے نہیں ہوتا، اور جو پرافٹ ہوگا وہ آدھا آدھا، نقصان ہو گیا تو بھی تقسیم، مشارکت۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس زمین ہے لیکن میں نہیں جانتا کاشتکاری کیا ہے، دوسرا کہتا ہے جی میں ماہر ہوں کاشتکاری کا، تو آئیے مزاربت کر لیں، بٹائی پہ آ جائیں۔ اسلام نے بڑا خوبصورت سسٹم دیا، مدینے والے زمین رکھتے تھے، مکے والے ہجرت کر کے آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاربت پہ ان کا کام دے دیا کہ میری محنت ہوگی، آپ کی زمین ہوگی، پرافٹ ہوا تو جو ریشو مقرر کر لیں گے، برابر برابر، 50-50، آدھا آدھا، یا جو ہے 60-40 کی نسبت، یا 70-30 کی نسبت، جو بھی ریشو مقرر ہو گئی۔ اگر پرافٹ ہوا تو ویسے تقسیم، دونوں کا فائدہ۔ اگر نقصان ہو گیا، زمین والے کا زمین میں سے معاملہ گیا اور محنت والے کی محنت گئی، پیسے والے کا۔ اور اگر پیسے میں مشارکت اور مزاربت ہے تو پھر بھی یہی چیز ہے، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں فن نہیں جانتا، دوسرا فن جانتا ہے، کاریگر ہے، ہم مزاربت پہ کام کر لیتے ہیں، الحمدللہ جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر میں زمین کو ٹھیکے پہ دے دیتا ہوں، جیسا کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، بھائی کچھ ہو یا نہ ہو، مجھے ایڈوانس 1 لاکھ روپیہ ایکڑ کا جمع کروا دیں، آپ کاشت کریں، حالات بگڑ جائیں، فصل ہو آپ ڈبل ٹرپل کما لیں، نہ ہو آپ کو کچھ بچے نہ بچے، میں نے زمین کا رینٹ لینا ہے، منع کر دیا گیا، دھوکہ ہے۔ باغ کی فصل تیار ہے، میں خرید لوں، جائز ہے میرے لیے، کچا باغ، بعد میں آندھی آ جائے، آم سارے گر جائیں، دھوکہ ہے، منع کر دیا گیا۔ حضرات ہر وہ چیز شریعت نے، کپڑا بغیر دیکھے کہ اندھا پھینکا گیا، یہ اتنا ہے، بولی لگی تیری ہے، کہا نہیں، پہلے دیکھا جائے اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں، کوئی اونچ نیچ تو نہیں، دھوکہ نہیں، مزاربت، مشارکت، جائز طریقے، محنت، عزت، دوسرے کا لحاظ، اس کے بچوں کا خیال کرنے کے بعد جو مال جمع ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ جس مال نے ہمارے پاس آنا ہے، میں آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے، اس میں سے اگر ہم جانوروں کو لے لیں، بڑی ساری دنیا جانور پالتی ہے، انسانی ضرورت ہے گوشت، پروٹین، تو ان جانوروں میں سے پالتو جانوروں کے اوپر زکات نہیں ہوگی۔ کاروباری نوعیت میں اگر میں نے پروٹین فارم بنا رکھے ہیں، میں نے اونٹوں کے فارم بنائے ہوئے ہیں، مویشیوں کے فارم ہیں، میں نے سال کے بعد ان کو کھلانے پلانے کے بعد منڈی میں لا کے عید پہ بیچنا ہے، ویسے بیچنا ہے، تو یہ میرا تجارتی مال ہوگا اور اس پہ 2.5% ہوگا، جو جمع خرچ کر کے ان پہ جو لگا ہے وہ نکال کے، کرائے نکال کے جو مجھے بچت ہوئی ہے، اس کو میں دیکھوں گا کہ 1 سال اور نصاب 7.5 تولے سونا کے برابر،
یا 52 تولہ چاندی کے برابر جو ہے پہنچتا ہے تو میں اس کی زکات جو ہے وہ پے کر دوں گا، وہ اس کی یہ شکل ہوگی۔ لیکن اگر میں جانور چرا رہا ہوں، ریوڑ ہے، پالتو نہیں ہے، سائمہ ہے، چراگاہوں میں ہے اور قدرتی چرتے ہیں جیسے بکروال، وہاں سے پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں اور اترتے ہیں، پھر یہاں سے چڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، ایسے جانوروں میں اللہ رب العزت نے جو زکات رکھی ہے 3 طرح کے جانور ہیں: اونٹ، گائے بھینس کی نسل اور بکری بھیڑ دمبے کی نسل۔ اس میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے، آپ احباب اس پہ ذرا باقی تفصیل چاہیے ہو تو مل جائے گی۔ 5 سے 9 تلک اگر اونٹ ہیں تو پھر بکری 1 لگے گی، 1 سے 4 اونٹوں پہ کوئی زکات نہیں۔ اس کے بعد 10 سے لے کے 14 تلک 2 بکریاں، 15 سے 19 تلک 3 بکریاں اور 20 سے لے کے 24 تلک 4 بکریاں، اور اگر پھر اس سے زیادہ ہو جائے 25 سے 35 تلک تو اونٹوں کی جو بچے ہیں یا جانور ہیں یا ان کی عمریں ہیں، 1 اونٹنی ہوگی جو 2 سال کی ہے، اسے بنت لبون کہتے ہیں۔ اور اگر یہ اونٹ بڑھ گئے اور یہ 46 سے لے کے 60 تک ہیں تو پھر 3 سال کی اونٹنی، اور پھر آگے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ اسی طرح جن جانوروں میں زکات ہے، گائے کے ریوڑ، آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس 200 300 500 لوگ، میں نے اگلے دن پوچھا کہ آپ یہ اتنے جانور کہاں سے کر لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہمارے پاس مالدار لوگ شہر سے آتے ہیں کاروباری، وہ ہمیں گائے لے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کو پالیں، چرائیں، دودھ آپ کا، اب جو اس کا بچہ ہوگا نا اس کے اندر ہمارا یہ ہے کہ اتنا آپ کا، اتنا فیصد ہمارا، یا جو ہے یہ جانور ہمارا اصل ہے، آگے بچے کے اوپر پرافٹ آدھا آدھا یا جیسے بھی ہے، تو یہ بھی اسی کاروباری شکل میں آ جائے گا۔ اگر یہ جانور پالے جا رہے ہیں تو گائے 20-30 سے لے کے، اگر کم ہے 30 سے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی، اگر 30 سے لے کے 39 تک ہے تو 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، اگر یہ 40 سے لے کے 59 تک ہیں تو 2 سال کا نر یا مادہ وہ دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر 60 سے لے کے 69 تلک ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کا جو ہے 3 طبیعہ بچڑے کو کہتے ہیں یا بچڑی کو کہتے ہیں۔ اونٹوں کی طرح یہاں بھی ایک مقدار مقرر ہے، جس نے اس کے بارے میں تفصیل لینی ہو وہ مل جائے گی۔ بکریوں کی زکات 40 سے کم میں زکات نہیں ہے، اگر 40 سے لے کے 120 تک ہیں تو 1 بکری ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ 41 بکریاں ہیں تو بھی 1، 39 ہے تو کوئی زکات نہیں۔ اگر یہ 119 بھی ہو جائیں تو زکات میں 1 ہے، لیکن اگر 120 تک ہیں پھر بھی 1 ہے، 121 ہو جائیں صرف 1 بکری بڑی ہے تو 1 بکری اور آ جائے گی، 2 بکریاں، پھر یہ 200 تک، 201 سے لے کے 300 تک 3 بکریاں، اور اس کے بعد ہر 100 کے اوپر۔ تو یہ ہے جانوروں میں زکات نکالی کیسے جائے گی، نہ بالکل ماٹھے جانور، نہ بالکل موٹے تازے صحت مند جانور، درمیانی قسم کا جانور جو ہے وہ زکات میں لیا جائے گا، اور اس کے لیے عامل کو بھیجا جائے گا، وہ گنتی کرے گا، اور عامل یہ نہیں کہے گا مال میرے پاس لے کے آؤ اور یہ اپنے گھر بیٹھا رہے، جہاں مال ہے، جہاں سٹاک ہے وہاں پہ جایا جائے گا، اور پھر جا کر کے اس کے جو ہے وہ احکام و مسائل وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھ سونا اور چاندی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، سن رکھا ہے کہ 7.5 تولے سونا 87 گرام کے لگ بھگ زکات ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکات نہیں ہے، اس سے 1 رتی بھی اوپر چلا جائے تو زکات ہے، اس سے 1 رتی کم ہو جائے تو زکات نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس پہننے کا زیور ہے، زکات ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت جو سزا سنائی اور جو وعید بتائی اس سے پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ زکات نہیں ہے جو پہننے کا زیور ہے، لیکن صحیح بات اور راجح بات یہی لگتی ہے کہ اس پہ ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 8 تولے سونا ہے، میں نے پچھلے سال زکات دے دی، اس سال دوں کہ نہیں؟ اگر تو آپ نے زکات دی ہوتی سونے کی، سونے سے کٹوایا ہوتا اور وہ 7.5 تولے سے کم ہو گیا ہوتا تو زکات ہے ہی نہیں،
زکات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے پیسے سے دیا اور اسے بچایا ہوا ہے تو بہرحال علماء کرام سے بھی فتویٰ لیں اور اپنے دل سے بھی پوچھیں۔ میں راجے یہی سمجھتا ہوں یا تو اسے 7.5 سے کم کر لیا جائے تاکہ ہیلے بہانوں کے چکر میں بندہ نہ آئے۔ اور اسی طرح چاندی 52 تولے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت وقت نے اس سال 1,03,000 پہ زکات رکھی ہے چاندی کا ریٹ نکال کے۔ سونے کا کیا معاملہ ہے؟ بھائی علماء تشریف فرما ہیں، اہل علم موجود ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، وہ اس کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دونوں چیزیں بطور کرنسی چلتی تھی، درہم اور دینار۔ دینار کا بھی کاروبار ہوتا تھا، درہم کا بھی۔ جب درہم کا ہوتا تھا اور درہم چاندی ہوتی تھی تو 52 تولے پہ زکات۔ اگر میرے پاس دینار 7.5 تولے پہ چلے گئے ہیں، 20 دینار یا 200 درہم، تو پھر سونے کی زکات سونے سے نکلتی تھی۔ آج چاندی رائج الوقت سکہ نہیں ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، واللہ تعالی عالم۔ رائج الوقت سکہ ہمارے پاس اس وقت سونا ہے جو ہمیں رسید اس کے بدلے میں دی جاتی ہے کہ اتنا سونا میرا بینک میں پڑا ہے اور عند المطالبہ مجھے جو ہے وہ بینک دولت پاکستان دے گا۔ تو لہذا جب یہ ہے تو زکات کو بھی اسی بنیاد پہ رکھنا چاہیے۔ باقی میرا رب جانتا ہے، اگر کوئی محبت سے اور پیار سے چاندی کے پہ دیتا ہے تو شریعت میں موجود ہے، دینا چاہیے، اچھی بات ہے، تاکہ غریبوں کو تھوڑے کے اندر دے کے بھی ملے۔ اور میں نے اس میں والد صاحب کی مثال کئی مرتبہ دی ہے کہ سال کے بعد ان کا اگر چاندی کا بھی نصاب نہیں ہوتا تھا، مثلا 60,000 روپے ہیں، ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا 60,000 روپے ہیں، تو کہنے لگے یار اس کی زکات نکال دیں۔ میں نے کہا جی نصاب کو نہیں پہنچ رہا۔ کہتے بات نصاب کی نہیں ہے، بات ہے کہ رب نے مجھے دیا ہے، میرے پاس پڑا ہے، اس کی زکات نکالو جتنی بنتی ہے۔ تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں، بے شک وہ نصاب کو نہیں بھی پہنچا، وہ آپ کی محبت ہے، وہ آپ کا پیار ہے، وہ غریبوں سے آپ کا ایک تعلق ہے، اس کا اجر آپ کو صرف اللہ دے گا۔ اور اس کی دلیل، ایک آدمی کے اوپر زکات تھی ایک اونٹنی کی، بنت لبون 2 سال کی، جو عامل نے مقرر کی۔ تو وہ جو مالک تھا وہ کہنے لگا، اس نے سارے اونٹ لا کے سامنے کھڑے کر دیے، کہنے لگا یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، محبوب نے آپ کو پہلی دفعہ بھیجا ہے، آپ زکات لینے آئے ہیں، تو یار میرا دل کر رہا ہے یہ جو موٹی تازی صحت مند اونٹنی ہے نا وہ لے کے جا۔ یہ بنت لبون پہ نہ تو سواری کر سکے گا، نہ یہ دودھ دینے کے قابل ہے، تو کرے گا کیا اس کا؟ مرشد نے منگوائی ہے، زکات کا کہا ہے تو یار یہ لے کے جا۔ عامل نے کہا نہیں مجھے اس چیز کی اجازت نہیں، میں یہ نہیں لینے والا۔ اللہ اکبر، عامل ہوں تو ایسے ہوں۔ آج ہمارے بھی نمائندے ہیں، ہماری بھی زکات کی ماشاءاللہ عشر کی کمیٹیاں ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے دینا ہے، خوشی سے دے رہا ہوں، کہا میں نہیں لینے والا۔ پھر پتا چلا کہ حضور کہیں قریب ہیں، تو اس نے وہ اونٹنی لی، ساتھ چلا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے سارا مسئلہ بتایا۔ حضور نے کہا کہ ہماری طرف سے زکات صرف بنت لبون ہے، وہ چھوٹی، لیکن اگر آپ یہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ لہذا جو ضروری اور فرض ہے وہ اتنا ہے کہ آپ سونے اور چاندی میں سے جو اپنے نصاب کو پہنچے، مال تجارت آپ کے پاس ہے اور وہ بچا ہوا ہے، سال بھر پڑا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی زکات ہے۔ اگر سال سے پیچھے، مثال لیجئے بکریاں ہیں میرے پاس، 40 تھی، میں نے زکات دے دی، کتنی؟ ایک بکری، باقی میرے پاس رہ گئی 39۔ اب میرے اوپر ویسی زکات نہیں، مجھے کسی نے 60 بکریاں گفٹ کر دیں، ہبہ کر دیں، یا میں نے کوئی کام کیا مجھے اس کے بدلے میں مل گئی، جیسے وہ صحابی دم کر کے آئے اور 30 بکریاں ملی۔ اب ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ 100 ہو گئی ہے، اس میں بکری لگتی ہے۔ کسی نے مجھ کو بکریاں دے دی 80، تعداد ہو گئی ہے 119، کیونکہ ایک بکری پہلے نکل چکی ہے، پھر بھی میرے اوپر زکات ایک ہے۔ مجھے بکریاں دے دی کسی نے 100، تعداد نکل گئی 120 سے اوپر، اور یہ 6 مہینے کے بعد، ابھی سال نہیں ہوا تھا۔ تو اگر سیم جنس ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں سے بھی زکات سال پورا ہونے کے بعد دی جائے گی، بھلے بعد والی بکریوں کو 6 ماہ کیوں نہیں گزرے۔ لیکن اگر جنس الگ ہے، خیر یہ ان کی الگ چیز ہے، لیکن ہمارے پاس سال کا آپشن ہے۔
اگر آنے والے سال میں ان پہ سال پورا ہوتا ہے، میرے پاس وہ بکریاں موجود ہیں، وہ 60 ہیں، وہ 120 ہیں، وہ نصاب کو پہنچ رہی ہیں، تو میں اس پہ زکات دے دوں گا۔ باقی رہ گیا وہ مال کہ جس پہ سال گزرا تھا میں نے زکات دے دی، اگلے مہینے میں میرے پاس اور سٹاک آ گیا، اس سے اگلے مہینے میں اور آ گیا، کرتے کرتے پورا سال 11-12 مہینے میرے پاس سٹاک آتا رہا ہے، اس پہ کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر تو آپ کے پاس مضبوط حساب ہے تو جنوری والے کی زکات آپ جنوری میں دے دیں، رمضان ضروری نہیں ہے، فروری والے کی فروری میں دے دیں۔ اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو آنے والے سال میں جیسے ہم سال لیتے رہتے ہیں، ہر ماہ لیتے ہیں، ہر دن لیتے ہیں، نکالتے ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، حساب رکھیے، اسی حساب سے نکالیے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر اوورآل جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل بینک جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے، اسی طرح کافی سارے دوست احباب ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ 3-4 دن کام روک لیتے ہیں اور اپنا سٹاک جو ہے اس کو چیک کر کے اس کے بعد پچھلے سال کتنا تھا، اب کتنا ہوا ہے، دینا کتنا ہے، لینا کتنا ہے، تو اس کی وہ زکات بنا کے نکال دیتے ہیں۔ ہم اپنی بھی تو چھٹیاں کرتے ہیں فوتگی پہ، دیگر مسائل میں، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس کے بعد اگلا معاملہ ہے کھیتی باڑی اور فصل۔ میں اس پہ بتا چکا، دوبارہ وضاحت کر دوں کہ فصل کی زکات تبھی دینی ہے جب کاٹی جائے گی، تھریشر ہوگی، اٹھائے جائے گی، غلہ جات کے اوپر بال اتفاق زکات ہے جس کو سٹاک کیا، اور اس کی لمٹ کتنی ہے؟ 5 دستیاں یا 5 وسق، 20 من لگ بھگ یہ بنتی ہے۔ اگر اللہ نے مجھ کو فصل دی ہے 20 من، اس سے کم ہے تو نو زکات، نو عشر، نو نصف عشر، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ نصاب کو پہنچے گی 20 من اور اس سے اوپر جتنی ہوگی اس حساب سے میں اس کی زکات دے دوں گا۔ لیکن اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں یہ عشر نکال رہا تھا تو جس کو میں نے دیا نا اس کو 1.5 بوری بھر کے میں نے دے دی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنی وہ گدا ان کے پاس تھا، اس پہ اس کو لوڈ کیا، لے گئے، راستے میں جاتے ہوئے آدھی بوری وہ کسی اور غریب کو دے گئے۔ وہ خود ضرورت مند تھے، ان کے اوپر کوئی عشر نہیں تھا، زکات نہیں لگ رہی تھی، وہ خود مستحق تھے، انہوں نے آگے دیا۔ رب کے دینے والوں میں سے دینا۔ اور مجھے وہ مثال یاد آ گئی جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے اور گوشت پکڑا تھا، نبی کے گھر میں گوشت پکڑا، اس سے پہلے مہینہ بھر چولہا نہیں جلا۔ بھوک کی انتہا دیکھنی ہوتی ہے تو ابھی دیکھیے، شام کو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بندہ تھوڑی سی محنت کر لینا تو پتہ چلتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد صبح درس، پھر کلاسیں، زب جمعہ، اب اس کے بعد کیا ظاہر ہے منہ نے کچھ، اتنے دن 30 دن ہم تو ایک دن میں گھبرا گئے۔ میرے محبوب منتظر ہیں کہ کھانا آئے، قربان نہ جاؤں اس گھر کے اوپر ان ضروریات پہ جو خواہشات میں نہیں گئے، اوپر دیکھتے تو من سلوا اترتا، رب کا شکوہ نہیں۔ دیکھتے رہے، کھانا پکا بھی، لگا بھی لیا گیا، کھا بھی لیا گیا، اور پکا رہی ہیں سیدہ بریرہ، میرے محبوب کی گفٹ کردہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی تھی، غلام تھی، مغیث کی اہلیہ تھی۔ جب کھانا ختم ہو گیا محبوب نے پوچھا بھئی کھانا پکا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ تو سیدہ بریرہ کہنے لگی محبوب آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ مجھے کسی نے صدقہ دیا تھا، مجھے کسی نے صدقہ دیا تھا، اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، ہمارا والا معاملہ تو نہیں ہے نا سب ہضم۔ کہا آپ صدقہ نہیں کھاتے، کہا قربان جاؤں، منظر اللہ کی قسم جیسے میرے محبوب کو بھوک تھی، آج آپ اور میں ہوتے تو اپنا گھر اٹھا کے لے جاتے، گھر بلاتے، لیکن پورے مدینے میں یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کہا بریرہ جب آپ کو کسی نے دیا تھا وہ صدقہ تھا، جب آپ کا مل گیا آپ کی ملکیت ہو گئی، اب آپ نے پکایا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ دے دیتی تو وہ میرے لیے تحفہ ہوتا، میرے لیے تحفہ ہوتا۔ یہ تھوڑے میں سے دینا یہ دل والے دیتے ہیں، ہر بندے سے نہیں دیا جاتا، لیکن رب نے ایسے رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے صدقہ فطر ہر مرد عورت بچے پہ، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے یا اسی دن پیدا ہوا ہے، فرض ہے، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ اور یہ 2 مقصد کے لیے، روزے میں کمی بیشی دور کرنے کے لیے،
اور تہمۃ للمسکین، عید کے دن اگر کسی کے گھر کھانا نہیں بنا تو اس سے برے دن کیا ہوں گے کہ خوشی کے دن بھی کھانا نہیں بنے، اور میں اس کو سٹاک کر کے جمع کر کے دیگر کاموں پہ لگاؤں اور لوگ عید کے دن بھی بھوکے رہیں۔ میرے مصطفیٰ نے میں نے لے لیا ہے، میں ضرورت مند تھا، لوگوں نے مجھے دیا ہے، اور میرے عید کے کھانے سے وہ بڑھ گیا ہے، تو میں بھی اپنے بچوں کا اس میں سے نکال کے آگے دوں گا۔ یہ فقیر ہو کے بھی کیوں نہیں ہے، جو فقیر ہے نا، اس نے جو لیا ہے وہ بھی آگے دے گا، اور میں نے دیتے دیکھا ہے لوگوں کو۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ایک فیملی آئی، انہوں نے لیا، ایک اور جگہ، بلکہ وہاں تو سٹاک لگا ہوتا ہے نا، آپ کو جتنی ضرورت ہے وہ اٹھا لیں، مانگنے والا چکر نہیں ہے، راستے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا جو ہے ضرورت ہے عید والے دن گھر کھانا نہیں ہے، چاول لے لیں جو ہیں اٹھا لیں اور جائیں پکا لیں، جنس میں سے۔ تو یہ معیشت کا نظام، غریب کا خیال رکھنا کہ اس میں 20واں حصہ بھی، اس میں 10واں حصہ بھی، اس میں 5% بھی، اس میں 2.5% بھی، یہ اللہ تعالی نے جو مقرر کیا ہے، زکوٰۃ رکھی ہے۔ یہ مال کے اندر تجارت کا مال ہو، مویشیوں کے اندر جو چرانے والا ہو، پالتو نہ ہو، اگر پالتو ہے کاروباری ہے تو وہ پھر مال تجارت میں آ جائے۔ اسی طرح فیکٹری ہے، اس کی پروڈکٹ، فیکٹری بنی ہے میری، 10 ارب روپیہ لگ گیا ہے، یہ میں نے جو فیکٹری بنائی ہے میں نے اس کو وائٹ منی کر کے زکوٰۃ دے کے بنائی ہے، یہ میرا صاف پیسہ ہے، پاکیزہ ہے، حلال مال ہے۔ اب جب اگلے سال ہے، اس کے ریٹ پہ، اس کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، میں اس سے نکال کے آ رہا ہوں پروڈکشن کیا ہے، آمدن کیا ہے۔ میں نے کروڑوں کا مکان بنایا ہے، رہائش کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، سواری ذاتی ہے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کاروباروں کے لیے، خرید و فروخت کے لیے میں نے پلاٹ خریدے ہیں، بلڈنگیں بنائی ہیں، پلازے بنائے ہیں، اس میں سے جو مجھے پرافٹ ہے، خرچ اخراجات نکال کر کے اس کے اوپر میری 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ حضرات یہ موٹے موٹے دین کے مسائل ہیں، تو ابھی بہت کچھ اور بھی، لیکن ان کے اوپر میں یہ مناسب سمجھتا تھا کہ حلال کمائیں، اور حلال طریقے سے، دھوکے سے نہیں، فراڈ سے نہیں، جوئے سے نہیں، سود سے نہیں، لاٹریوں سے نہیں، اور ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں۔ باقی بڑے سارے مجھے پتا ہے کہ میں نے ابھی آپشن چھوڑے ہیں، تو جس بھائی کا جو سوال ہو وہ اس کو سوال کی شکل میں اگر پوچھ لے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل دے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، 2 چیزیں میں نے چھوڑی، ان کو دوسرے خطبے کا حصہ بنا رہا ہوں۔ زکوٰۃ دی کن کو جائے گی؟ ایک نادر کنگلا فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایک مسکین جو کماتا ہے، کاروبار ہے، لیکن اس کی جائز ضروریات کے لیے آمدن تھوڑی ہے، خرچ زیادہ ہے، کثیر العیال ہے، کرایہ دار ہے، بھلے وہ 50,000 بھی کما رہا ہے لیکن 10 دن کے اندر 50,000 جائز ضرورتوں میں، کرائے کی مد میں، بلز میں نکل جاتا ہے، تو یہ مسکین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، یہ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ زکوٰۃ کے اوپر جو نگران یا جن کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو عامل ہے، ان کو بھی اس مد سے دیا جائے گا، اور اس سے کوئی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور میرے محبوب کے ایک اشارے پہ قدموں میں ڈھیر کر کے سارے سامان کر دیتے تھے، لیکن جب خلافت پہ آئے تو اب کاروبار کریں یا امت کے فرائض سنبھالیں؟ تو دوست احباب نے یہی مشورہ دیا کہ کاروبار آپ رہنے دیں، آپ یہ امت کا فریضہ، خلافت جو ذمہ داری ہے، اس کو لیں۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ ان کا مشاہرہ، ان کی تنخواہ بیت المال سے جاری ہوئی، لیکن وہ کتنی تھی؟ جتنی ان کی ضرورت تھی۔
آج کی طرح نہیں کہ حاکم وقت اپنی 2 سے 8 کر لے اور غریب کی 17 سے 40 بھی نہ ہو، 50 بھی نہ ہو. ایسے نہیں ہے. ہوا ایک دن کہ گھر سے میٹھا آ گیا. انہوں نے جا کر کے اہلیہ سے پوچھا کہ مجھے بیت المال سے جو مشاہرہ ملتا ہے اس میں سوجی بوجی نہیں ہے، یہ حلوہ اور میٹھا اور چینی مٹھاس، یہ گڑ شکر یہ کہاں سے ہے؟ کہا جی بچے مطالبہ کرتے تھے تو میں مٹھی مٹھی بچا کے رکھتی رہی ہوں، 1 مہینہ لگا ہے، آج اتنا ہو گیا ہے کہ میں اس میں سے بچوں کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہے. بچوں کی ڈیمانڈ. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے. حاکم وقت بیت المال کے خزانچی سے کہتا ہے آئندہ مہینے جو مجھے نفقہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے نا، راشن بھیجنا ہے، اس میں اتنا کم کر دینا کیونکہ آل ابو بکر کا خرچہ اتنے میں پورا ہو رہا ہے، اتنے میں پورا ہو رہا ہے. حضرات اپنے بچوں کی کبھی تمنائیں ضرور تھے، اور یہ کون کرے جو مالدار ہو اور کوئی اٹھ کے ان پہ زبان کھول کے کہے کہ ایسے تھے ایسے تھے، لوگوں کا حق مار گئے. اللہ کی قسم کائنات میں نبی کے بعد اگر کوئی عظمتوں والے ہیں تو یہی ہستی ہیں. آگے چلتے ہیں. عاملین کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، نیو مسلم ہے، اسلام میں داخل ہوئے، ضرورت ہے، مسائل ہیں، پچھلوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، تو ان کی تالیف قلبی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ بیت المال دے گا. وہ پھر رقاب، جیل میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، گردن ہے، پھانسی ہے، دیت دینی ہے، ان کی مدد کر دی جائے گی. والغارمین، زلزلہ آ گیا ہے، چٹی آ گئی ہے، کوئی تاوان پڑ گیا ہے، کوئی مسئلے مسائل بن گئے ہیں، فصل برباد ہو گئی ہے، اسی طرح اولے پڑ گئے ہیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے منصوبے، وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، وہ تعلیم ہو، وہ تربیت ہو. وابن السبیل، وقت کا بادشاہ تھا، سفر پہ گیا، جیب کٹ گئی، پاس کچھ نہیں رہا، اس کو بھی یہاں زکوٰۃ لگے گی. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، تمہارا رب علم والا ہے اور حکمتوں والا ہے کہ اس نے یہ مقرر کیوں کیا ہے. امیر اور غریب کا تفاوت رکھ کے یہ سارے مسئلے مسائل کیوں رکھے. اسی کے ساتھ یہ بھی سن لیں، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ روکتا ہے، زکوٰۃ اگر تو مویشیوں کی روکی، مال کی روکی، پیسے کی روکی، دھات کی، سونے چاندی کی روکی، تو اس حوالے سے بھی یہ اللہ کا فرمان سن لیجئے. جو لوگ سونے چاندی سٹاک کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں حق نہیں نکالتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. خوشخبری، یا اللہ نے فبشرہم، خوشخبری دے دو کہ ہم ان کا سارا مال، جتنا پیسہ، جمع پونجی، دولت، کمائی، جتنا سٹاک کیا ہوگا، ہم سارا سونے اور چاندی میں قیامت کے دن بدل دیں گے. کس میں بدل دیں گے؟ میں نے ایک جگہ کہا تو لوکی اس پہ بلے نعرہ تکبیر، یار اللہ کتنا فضل والا ہے، ایسے ہی مولوی کہندے نے زکات دو. اچھا سونے چاندی میں بدل جائے گا؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا اگلی آیت سن لیں، آیت نمبر 35، یہ سورہ توبہ ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، ڈھالا جائے گا جیسے استری کے نیچے پلیٹ ہوتی ہے. فتقوی بہا جباہہم، سب سے پہلے ماتھے کی سلوٹیں نکالی جائیں گی، جیسے کپڑوں کی سلوٹیں ہم نکالتے ہیں پڑ جائیں، استری کر کے. جو غریب آتا تھا مانگنے اور اس کے ماتھے پہ پڑتی تھی، اللہ پہلے ماتھے کی سلوٹیں نکالے گا. کس سے؟ اسی سونے چاندی اور سٹاک جس سے زکات نہیں دی گئی. وجنوبہم، غریبوں کا مال کھا کھا کے زیادہ بل جو ہے ہوں جی کسی نے پائے گئے ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ انہیں غریباں دا ہی کھادا ہوئے، لیکن جس نے کھایا ہے، یہ پیٹ اور سلوٹیں اس پہ پڑی ہوئی اور ماشاءاللہ تھل تھل کرتی یہ ہستی، اس کے بل نکالے جائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ وظہورہم، ان کی کمروں پہ جن پہ اٹھا اٹھا کے لاد لاد کے یہ لایا ہے، یہ داغ دیے جائیں گے. حضرات اسی طرح گائے بھینس کے بارے میں، اونٹوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا جس میں سے زکات نہیں نکالی گئی. ان جانوروں کو سینگ دے دیے جائیں گے، موٹے تازے اور صحت مند ہوں گے. اس انسان کو الٹا لٹایا جائے گا اور اس کے اوپر سے یہ جانور گزریں گے مارتے ہوئے اور اس کا ریزہ ریزہ کرتے ہوئے. جب ایک گزرے گا اور اس کا جسم ٹوٹے گا پھر بنا دیا جائے گا، اور یہ ہزاروں سال کے اس دن میں اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. حضرات آخری گزارش اور مال کے معیشت کے اندر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ کے رستے میں وفی نہیں ولی کیسے ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ تو فرض تھا.
کوئی ایمرجنسی میں باپ آ گیا ہے، بھائی آ گیا ہے، رشتہ دار آ گیا ہے، تو قرض ہنسنا بھی اسلامی معیشت کا حصہ ہے، قسطیں نہیں، سود نہیں، قرض ہنسنا۔ میرے پاس وافر ہے، بھائی کو ضرورت ہے، میں اس کو دے دوں، جب وہ پوری کر لے تو وہ ادھار لے کے کھانے کے چکر میں نہیں ہے، ڈکار مارنے کے چکر میں نہیں ہے، فراڈ کرنے کے چکر میں نہیں، مخلص ہو کے اس نے لیا ہے اور ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے، میں لینے گیا ہوں، میرا منشی گیا ہے، وہ کو کہندا یار بڑے نہیں، تو مالک نے کیا جیڑا بندہ او دے تے نرمی کرے گا کل قیامت والے دن میں بھی نرمی کرتا۔ وہ واقعہ سنایا میرے محبوب نے، ایک بندہ تھا، اللہ نے کہا کوئی نیکی لا، کا کوئی نیکی نہیں، بس ایک نیکی ہے، میں مال دیتا تھا، جب ٹائم ہوتا تھا منشی کو کہتا تھا دے دے تو ٹھیک، نہیں تو یار زیادتی نہ کری، نرمی کری، اللہ ٹیل کرو۔ اللہ کہتا ہے تو نے میری مخلوق پہ نرمی کی ہے، میں رحمان ہو کے نرمی نہ کروں تو پھر مزہ کیا ہے؟ حضرات یہ بھی ایک پہلو ہے، قرض حسنہ، معاونت، کسی کو چلا دیں، کسی کو قرض دے دیں، کسی کو جو ہے وہ کھڑا کر دیں، یہ۔ اور اگلی بات، آپ اپنے لیے کچھ آگے بنا جائیں، بچوں کو دیں، کھلائیں پلائیں، اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، ادارہ، ویلفیئر، کنواں، کوئی ضرورت کی چیز، کسی انسان کا راستہ ہموار کر دیں، یہ کر جائیں، یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ آگے کام آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی اولاد کو آپ غریب، فقیر، کنگال چھوڑنے کی بجائے انہیں مالدار چھوڑ کے جائیں، وراثت کا مال، وراثت کے حقوق متعین ہیں، وہ بھی معیشت کا ایک سیٹ اپ ہے، والدین کی طرف سے اتنی سپورٹ ہو جاتی ہے بسا اوقات کے بندہ جو ہے وہ الحمدللہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وصیت کا بھی ایک چیپٹر ہے، اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے تو 1/3 میں کرے گا، اس سے زیادہ نہیں، ظلم ہوگا۔ اسی طرح بیٹا بڑا جو تھا فوت ہو گیا، باقی بچے ہیں اور اس کے پوتے جو ہیں وہ یتیمی میں ہیں، تو یہاں بھی دادا وصیت کر کے ایک اچھی اماؤنٹ ان کو دے کے اگر اللہ نے عطا کی ہے تو سوسائٹی کو سروائیو کروایا جائے گا، چلایا جائے گا، ان کو گرایا نہیں جائے گا، اپاہج نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا خوبصورت سا سسٹم، مالی معاشی، کمانے کا، کھانے کا، لگانے کا، کھائیے حلال، کھائیے پاکیزہ، کھلائیے بھی حلال اور کھلائیے بھی پاکیزہ، کمائیے بھی حلال۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کمی بیشی اللہ دور کرے، جہاں ہمارے اندر کوئی مسئلے ہیں اللہ وہ بھی حل کرے، اللہ ہماری غربتوں کو، بحرانوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، اللہ میرے وطن کو مستحکم کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ روزے کے حوالے سے اور ایک اور دعا ہے، بیٹی کو اللہ نیک اولاد دے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نیک اولاد دے۔ روزے کی حالت میں سونے کے دوران احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کمرے میں بھالو یا یہ کھلونے جو ہیں پری، اس کمرے میں نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ان